بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 6 فروری 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ مبارک احمد ثانی قادیانی شخص کے حوالے سے سنایا۔ وہ فیصلہ 2 رکنی بینچ نے جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی نے سنایا۔ اس فیصلے کے منظر عام پر آنے کے بعد سے سوشل میڈیا پر بھی، سوسائٹی میں بھی، پورے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب سی لہر پھیلی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے، قانون کے مطابق بھی ہے اور آئین کے مطابق بھی ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، قادیانیوں کو ان کی مذہبی تبلیغ کے حوالے سے موقع فراہم کیا جا رہا ہے، لہذا فائز عیسیٰ صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس حوالے سے درست رہنمائی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، درست موقف ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس درست رہنمائی سے قبل پہلے پورے معاملے کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا پیش آیا۔ یہ جو شخص ہے مبارک احمد ثانی، یہ قادیانی ہے اور اس کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اور ایف آئی آر درج ہوتی ہے 6 دسمبر 2022 میں، اور یہ ایف آئی آر چنیوٹ میں چناب نگر پولیس اسٹیشن میں درج ہوتی ہے، اور 3 طرح کے الزامات مبارک احمد ثانی پر لگائے جاتے ہیں۔ پہلا الزام پنجاب اشاعت قرآن ایکٹ 2011 کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 کے مطابق۔ وہ الزام یہ کہ ایک ممنوعہ قرآن کریم کی تفسیر کو شائع کیا گیا اور اس کو تقسیم کیا گیا۔ دوسرا الزام مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B کے تحت توہین قرآن کا الزام، اور تیسرا الزام مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت اپنے آپ کو قادیانی ہوتے ہوئے مسلمان ظاہر کرنے کا الزام۔ تو یہ 3 الزامات اس شخص پر، مبارک احمد ثانی پر لگائے گئے۔ یہ معاملہ جب یہ ایف آئی آر کٹی 6 دسمبر 2022 میں، اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد 7 جنوری 2023 میں اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ مبارک احمد ثانی کو جب گرفتار کیا گیا، 6 مہینے بعد تقریباً 9 جون 2023 میں ایڈیشنل سیشن جج نے ضمانت کو خارج کر دیا۔ اس کے اگلے 5 یا 5.5 ماہ کے بعد 27 نومبر 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کی جو ضمانت ہے اس کو خارج کر دیا۔ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا۔ سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور دوسرا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، ان دونوں نے فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ یہ سنایا کہ یہ جو 3 مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے اور 3 الزامات ان کے اوپر لگائے گئے، ان میں سے جو 2 الزامات ہیں، آخر کے جو 2 الزامات ہیں، ایک الزام یہ کہ توہین قرآن کا معاملہ، اور دوسرا یہ کہ وہ قادیانی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو ان دونوں معاملات کو منسوخ قرار دیا گیا اور حذف کر دیا گیا۔ اور ان دونوں کے حذف کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ نہ ہی ایف آئی آر کے اندر یہ دونوں معاملات درج ہیں، اور نہ ہی پولیس کا جو چالان ہے اس چالان کے اندر بھی اس معاملے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، لہذا ان دونوں دفعات کو، ان دونوں معاملات کو یا ان دونوں جرائم کو کسی بھی حوالے سے قبول نہیں کیا گیا اور اسے اس معاملے سے حذف کر دیا گیا۔ اب صرف ایک معاملہ سامنے رہا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ تفسیر صغیر کو پھیلانے کا، قادیانی مذہب کی ترویج کا اور اس کی اشاعت کا معاملہ، جو کہ اشاعت قرآن پنجاب کا ایکٹ جو ہے اس کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 کے مطابق لاگو کیا گیا تھا، اس کو بھی رد کر دیا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، اور یہ کہہ کر رد کیا گیا جس وقت ایف آئی آر کٹی 2019 میں یا 2019 کے بعد، اس وقت قرآن کریم کے ممنوعہ نسخوں کو یا تحریف آمیز نسخوں کو پھیلانا یہ قانونی اعتبار سے جرم نہیں تھا، لہذا فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات کہی کہ چونکہ جس وقت ایف آئی آر کٹی اس وقت یہ جرم شمار نہیں ہوتا ہے،
بعد میں اس کے اندر ترمیم کی گئی اور 2021 کا ایکٹ وہ سامنے آیا ترمیم و اضافے کے ساتھ، لہذا اس وقت کے جرم کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اور مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لہذا انہوں نے یہ بات کہی کہ مجرم گزشتہ 13 مہینے سے قید کاٹ رہا ہے اور قید کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی فرد جرم عائد بھی کی جاتی تو وہ فرد جرم فوجداری قانون جو کہ 1932 کا قانون ہے اس کے مطابق صرف اور صرف 6 مہینے قید کی سزا اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن چونکہ وہ ڈبل سزا گزار چکا ہے، دگنی سزا گزار چکا ہے، لہذا اب اس کی ضمانت منظور کی جا رہی ہے اور اسے رہا کیا جا رہا ہے اور رہائی کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تو یہ پورا ایک منظرنامہ ہے کہ 13 مہینے کے اندر اس قادیانی کو رہا کر دیا گیا اور اس کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات تھے، توہین قرآن کا معاملہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا معاملہ ہو یا پھر تفسیر صغیر کی اشاعت کا معاملہ ہو، تو یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سارے کے سارے فرد جرم جو اس کے اوپر عائد ہوتے تھے یہ ختم کر دیے گئے۔ ہم محترم چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ کو وہ معاملہ نظر نہیں آیا کہ پنجاب اشاعت قرآن ایکٹ جو 2011 کا ہے اس کے اندر واضح طور پر سیکشن 7 کے اندر یہ بات نمایاں ہے کہ اگر کوئی شخص ممنوعہ قرآن کریم کے تراجم کو جاری کرتا ہے تو وہ شخص قابل جرم ہوگا، وہ مجرم ٹھہرے گا اور سزا کا بھی حقدار ٹھہرے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب کہ آپ کو یہ معاملہ نظر نہیں آیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ایسے شخص کو، مبارک احمد ثانی کو، صرف 13 مہینے کی سزا کے بعد فوری طور پر رہائی کا فیصلہ اس کے لیے سنا دیا، اس کے حق میں سنا دیا۔ ہم آپ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے دستور کی دفعہ 227-31 کے اندر واضح طور پر یہ بات تحریر ہے، اگر کوئی شخص ممنوع قرآن کریم کے نسخوں کو جاری کرتا ہے، اس کو شائع کرواتا ہے، تو ایسے شخص کو پاکستانی عدلیہ بھی اور ریاست بھی سزا کی مستحق ٹھہرا سکتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس آئین پاکستان کو، اس دستور پاکستان کی اس شق کو نہیں دیکھا، اس دفعہ کو نہیں دیکھا اور اس کے مطابق آپ نے کیوں فیصلہ نہیں سنایا؟ ہم آپ سے یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور یہ بات بھی آپ کو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو تفسیر صغیر ہے، مرزا بشیر قادیانی کی تفسیر ہے، کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اپنے آپ کو کہتا ہے یا اس کے ماننے والے مرزا بشیر کو اس کا خلیفہ ٹھہراتے ہیں، اس کی تفسیر، کیا آپ نے اس تفسیر کے اوپر پابندی لگائی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس تفسیر صغیر کے اوپر پابندی لگا دیتے، اس کو بین کر دیتے، اس کے جتنے بھی نسخے شائع ہو چکے ہیں اس کو اپنی تحویل میں لے لیتے، اس کے اوپر قبضہ کر لیتے اور آئندہ اس کی اشاعت کے اوپر مکمل پابندی لگا دیتے، لیکن آپ نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ ہم آپ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے جاری کردہ فیصلے کے اندر قرآن کریم کی آیات کا سہارا لیا، آپ نے سورہ بقرہ کی آیت ذکر کی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر اور کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم مبارک احمد ثانی پر کوئی جبر اور کوئی سختی نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر اس آیت کو کوٹ کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ معاملہ اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو اس حوالے سے ہے کہ کسی بھی شخص کو زبردستی اس کی پٹی پر بندوق رکھ کر یا اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر اسے مسلمان نہیں کیا جا سکتا، دین کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور قرآن کریم کی آیت پیش کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ رب العالمین کا کام ہی ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی جائے، اللہ ہی ہے کہ جو قرآن کریم کی حفاظت کرے گا۔ آپ نے گویا کہ یہ معاملہ بالکل اللہ کے اوپر ڈال دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے، مسلم امہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے توہین آمیز معاملات کی تردید کرے اور قرآن کریم کی حفاظت مسلم امہ بھی کرے اور مسلمان حکمران بھی کرے اور مسلمان رعایا بھی کرے۔ یہ صرف اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس آیت کو کوٹ کر کے آپ اپنے اوپر سے اس ذمہ داری کو نہیں ہٹا سکتے۔ ہم آپ سے اگلی بات یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں کے حوالے سے ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے اور 13 مہینے کے بعد مبارک احمد ثانی کو آپ نے رہا کروا دیا، اور اس رہائی کے ذریعے آپ نے یہ پیغام دیا ہے
کہ جو بھی شخص، جو بھی قادیانی اپنے مذہب کی ترویج کرے گا، اپنے مذہب کی اشاعت کرے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ آپ نے ان کے لیے ایک کھلم کھلا تبلیغ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ 1993 میں ظہیر الدین کیس سامنے آیا تھا، جس کیس میں 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا۔ اس 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ آئندہ سے اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنے مذہب کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کرے یا اپنے ارتداد خانوں کو مسجد کا نام دے یا اذان دے یا اپنے مذہب کی کھلم کھلا تبلیغ کرے تو اس کے لیے سزا بھی متعین کی گئی، اور وہ سزا 3 سال کی سزا مقرر کی گئی، اور مالی جرمانہ بھی اس کے لیے طے پایا۔ تو اس کیس کے اندر 1993 کے ظہیر الدین کیس کے اندر 3 سال کی سزا اور مالی جرمانہ ایسے شخص پر عائد کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے صرف 13 مہینے کی قید کے بعد ایسے شخص کو، ایسے قادیانی کو رہا کر دیا۔ یہ آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت کا 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے آپ نے اس کو رد کر دیا، اور اپنے 2 رکنی بینچ کو آپ نے قبول ٹھہرایا اور اس کو تسلیم کروایا۔ ہم آپ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ملک پاکستان کی عدلیہ کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، آپ چیف جسٹس بنائے گئے ہیں، آپ اس معاملے پر نظر ثانی کریں۔ آپ کی طرف سے ایک صفائی پیش کرتے ہوئے پریس ریلیز جاری ہوئی، اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ پورا کا پورا معاملہ، یہ پورا کا پورا فیصلہ جو ہم نے سنایا ہے، یہ ختم نبوت کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے سنایا ہے، اور آپ نے اس پریس ریلیز کے اندر جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اس فیصلے کے اندر ایک سقم پایا جاتا ہے اور ایک ایسا معاملہ پایا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانان پاکستان اور پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ لہذا ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس فیصلے کو واپس لیں، اور قادیانیوں کے حوالے سے جو بھی نرم گوش آپ کے دل کے اندر آیا ہے آپ اس نرمی کو ختم کریں، اور جو 1993 میں اور قادیانیوں کے حوالے سے 1974 کے اندر جو کچھ امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا ہے اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B اور 298C کے اندر جو کچھ تحریر ہے، آپ اس کو دوبارہ سے دہرائیں اور اس سزا کو آگے بڑھائیں۔